صدائے عام ہے، ہر تو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، ہر تو صدائے عام ہے، ہر تو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وقل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم جناب محمد حسین نعیمی صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ کراچی، قائدین اکرام، جتھیداران جماعت، کشت و کش کے ماحول میں امت مسلمہ کے سب سے اہم محاذ پر فائز جماعت اسلامی کے کارکنوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج سے 15-17 دن پہلے کی بات ہے، جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ساری دنیا کے اندر انسانوں نے سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں کے گلے پر چھری پھیری ہے اور ان آیات کو دہرایا ہے۔ یہ تو کوئی عہد نامہ ہے، یہ تو کوئی حلف ہے، یہ تو وفاداری کا مقصد زندگی کا، اور صرف یہی تو نہیں، وہ 30-35 سال کہیں بنا عرفات اور مزدلفہ میں جمع تھے اور وہاں پر زبانوں پر تلبیہ کی صدا تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حاضر ہو گیا ہوں پروردگار، حاضر ہو گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرا باپ کوئی نہیں، تیرا بیٹا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ حاضر ہو گیا ہوں پروردگار، حاضر ہو گیا ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام نعمتیں تیری ہیں۔ اور میرے دوستوں، میں ذرا عرض کروں کہ یہ دعائیں، یہ تسبیحات اور یہ کلمات ابراہیمی جن کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی یاد کو تازہ کر دیتی ہیں، ان کی سنت سے انسانوں کو جوڑ دیتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ، مجھے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین خلیل اللہ کہتا ہے، اپنا دوست کہتا ہے۔ کون سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ مقصد زندگی آئیے ذرا اسی پیرائے کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4,500 سال پہلے عراق میں تشریف لانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر آج کے زمانے میں آزر کا منصب بیان کیا جائے تو گویا اس وقت کا وفاقی وزیر، اور کون سا وفاقی وزیر؟ وہ جو نمرود کے مذہبی امور کو دیکھتا تھا، اس کا بیٹا، لیکن حق کی تلاش میں نکلا، مقصد کی تلاش میں نکلا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسمان پر ٹمٹماتا تارا دیکھا، کہنے لگے شاید یہ میرا خدا اس لیے کہ چمکدار ہے،
اس لیے کہ خوبصورت ہے. اور تارا ٹوٹ گیا، چاند نکل آیا، کہنے لگے یہ زیادہ بڑا، یہ زیادہ روشن، یہ زیادہ چمکدار، شاید یہ میرا خدا. اور اگلی صبح سورج طلوع ہوا، فرمانے لگے کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا، یہ اس سے بھی زیادہ روشن، یہ اس سے بھی زیادہ چمکدار، شاید یہ میرا خدا. لیکن سورج ڈوبا تو اعلان کیا کہ خدا وہ نہیں ہو سکتا جو طلوع بھی ہو، جو غروب بھی ہو جائے، جیسے عروج بھی ہو اور زوال بھی ہو جائے. میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، جو ہمیشہ موجود رہے گا. جسے عروج تو ہے، جسے زوال نہیں ہے، جسے زندگی حاصل ہے، جسے فنا نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ نعرہ، لیکن بات تو صرف دعوے کی نہیں ہے، آزمائشیں. اور ایسی آزمائشیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش کے اندر پورے اترے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جب بستی والے ایک بڑے فیسٹیول پہ، ایک بڑے جشن کے اوپر گئے ہوئے تھے، پیچھے بت خانہ ٹوٹ گیا. اور جب واپس آئے دیکھا کہ بت خانہ ٹوٹا ہوا ہے، بڑے بت کے کاندھے پر گرز رکھا ہے، اس کے سامنے سارے چڑھاوے موجود ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کی حرکت ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، مکالمہ ہوا، ڈائیلاگ ہوا، بات چیت ہوئی. پوچھا ابراہیم یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، یہ تمہیں بتائیں کہ کس نے کیا ہے. خاموش ہوئے. جس کے کہنے لگے ابراہیم بولتے نہیں ہیں. کہا کہ ان کو ہلاؤ، ان کو جلاؤ، بڑے والے کے کاندھے پر گرز رکھا ہے، چڑھاوے اپنے آگے کھینچ لیے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی حرکت ہے. ان سے کہو اشارہ تو کریں. وہ خاموش ہوئے. کہنے لگے ابراہیم یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، یہ کسی کی جانب اشارہ بھی نہیں کرتے، یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، یہ کسی سے کچھ لے نہیں سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکمل توحید بلند کیا. میرا خدا تو وہ ہے جو سب کی سنتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو جس کو جو چاہے دے سکتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو جس سے جو چاہے لے سکتا ہے. جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اپنی توہین کرتے ہو، اپنی تذلیل کرتے ہو. لیکن میرے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. اور وہ جو اہل جہل تھے آواز لگا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. انہوں نے نظام کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس دور کے اندر کفر کو شکست دینے کی بات کی ہے. اس کے نظریات کو، اس کے خیالات کو، اس کے آئیڈیے کو، اس کے افکار کو کہیں میدان کے اندر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ دو قومی کا بھی تمہارا نظریہ اور فکر، تمہارا نظام نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، انسانوں کو موت دیتا ہے. نمرود نے ایسے لوگ کہ جنہیں پھانسی کی سزا کا حکم دیا جا چکا تھا، کہا گیا انہیں رہا کر دو. اور سپاہیوں کو حکم دیا وہ جو معصوم سڑکوں پر چلے جاتے ہیں انہیں قتل کر دو. کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی تجلیل تیار کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے گا اور چشمے ارض و فلک سراپا تماشا بنے منظر دیکھ رہے ہیں. ابراہیم کو آگ تک دیکھا جانے والا ہے. کیا کیفیت ہے کہ ایک طرف جبرائیل کھڑے ہیں، وہ رات کے ساتھ تیار ہے. ادھر اشارہ ہو
ادھر ابراہیم کو براق پر سوار کروا کے چشمے غزل میں وسط اخلاق کے پار کر دیں، آپ کو چھوٹی چیز ہے۔ اور دوسری طرف بیکاری کھڑے ہیں بادلوں کے ساتھ، گھٹاؤں کے ساتھ، بارشوں کے ساتھ، اشارہ ہو ادھر سے بارش برسے ادھر آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہیا، میں نے اپنے رخ کو پھیر لیا اس کی طرف، للذی فطر السماوات والارض، وہ جو نیا بنانے والا ہے آسمانوں کا زمین کا، حنیفہ، میں یکسو ہو گیا، کسی اور جانب دیکھنا نہیں، کسی اور کو پکارنا نہیں، کسی اور سے مدد مانگنی نہیں، کسی کے آگے بھی مانگنی نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں، حنیفہ وما انا من المشرکین، اور یاد رکھنا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔